بھائی کہ آپ فرقے کی یا یہ جو چھوٹی چھوٹی فرقیاں بنی ہیں ان کی کیا ڈیفینیشن آپ کے نزدیک ہے؟ کیونکہ آپ جو ڈیفینیشن بتائیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ زیادہ تر لوگوں کا بھی یہ رائے ہے جو انہوں نے کوشش بھیجی ہیں کہ اسی میں آپ بھی اور آپ کے پورے جو ایفیلیٹڈ لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب آپ کی تعداد لاکھوں میں جا چکی ہے، کافی زیادہ، آپ نے خود بتایا. صحیح کہتے ہیں الحمدللہ، وہ کہتے ہیں ظاہر ہے ایسے فرقیاں ایسی میں تصدیق کرتا ہوں کہ علماء نے کوئی بات تو ٹھیک کی ہے. تو ایسے فرقے نہ بھی ہوئے تو فرقیاں تو ایسی ہیں نا کہ جن کی تعداد آپ کے فالوور سے کم ہے، اور پھر آپ کے فالوورز بھی جو ہیں وہ آپ بڑے سے بڑے عالم کا، بڑے سے بڑے مجتہد کا بھی بتائیں تو وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے اس بارے میں کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ. نہیں تو پھر یہ فرقہ ہی ہوا نا پھر تو. اچھا بھائی فرقے جب بھی بنتے ہیں نا، فرقوں کی کتابیں ہوتی ہیں. فرقوں کی سب سے پہلی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک جنتی گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہنا ہے وہ میں اور میری جماعت ہے، اور باقی سب کے سب دوست کی ہیں. کیا آپ نے مجھ سے کبھی یہ دعویٰ سنا ہے؟ اس کے الٹ ضرور سنا ہے. تو میں نے میرے بھائی کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. نیا فرقہ لانچ ہوتا کتابیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کتابیں نہیں ہوتی. کوئی آپ کو سلیبس کتاب کے دی جاتی کہ یہ ہمارے فرقے کی یہ ہے، کسی فرقے کا نام ہوتا. ہم نے اہل سنت پاک.com ویب سائٹ کا نام بھی صرف اس لیے رکھا کہ مولویوں کے شر سے بچا جائے، کیونکہ اگر ہم اس کا نام رکھتے کتاب و سنت.com تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو جناب کوئی نیا فرقہ کھڑا کر دیا. کتاب و سنت کو تو ہم سب مانتے ہیں. اہل سنت ظاہر ہے میں ایک مین سٹریم پہ جو سنی شیعہ اختلاف ہے اس میں ایک اپنے آپ کو اہل سنت کی فکر پہ اس حوالے سے مانتا ہوں، اس فکر کو میں ڈومینیٹ سمجھتا ہوں. تو میں نے اس لیے اہل سنت کی فکر کی جو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیث لی جائیں گی اور اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی. تو اس فکر کے اعتبار سے ہم اہل سنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. کوئی ویب سائٹ کا نام بنانے سے کہتے ہیں جی اہل سنت پاک فرقے کا نام ہے. بھائی اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندی کہلواتے ہیں دونوں. اہل سنت نام ان کی 20 ویب سائٹس اپنی ہیں. کوئی جماعت اہل سنت کے نام سے، کوئی جماعت، کوئی اہل سنت وال جماعت کے نام سے، کوئی اہل سنت وا جماعت کے نام سے. یہ بھی فرق ہے وال اور وا. یہ وال لکھتے ہیں دیوبندی اور واؤ لکھتے ہیں بریلوی. وہ کہتے ہیں انہوں نے وال پہ ہے، حالانکہ عربی میں وال ہے، واؤ بھی چل جاتا ہے. تو یہ ان کی تو اپنی حالت یہ چھوڑ دیں، مجھے تو ان کا پورا کچا چٹا پتہ ہے. میں اور طرف چل پڑوں گا. کوئی ہم نے نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. الحمدللہ ہم انہی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھیں ہم نے کوئی اپنی مسجد لادا نہیں کی ہوئی ہے، کوئی مدرسہ لادا نہیں کیا ہوا ہے. انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جو ہمیں مرتد کہتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے بھی مجبوراً پڑھ رہے ہوتے ہیں جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے دل پہ تو چھریاں چلتی ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں یار نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے. ان کی غلطی اپنی جگہ پہ. تو الحمدللہ ہم نے کوئی فرقہ نہیں نیا لانچ کیا. بالکل نہیں، یہ غلط، بالکل جھوٹا الزام ہے. کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. الحمدللہ سارے گروہوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور امام مالک کا جو قول ہے کہ اس امت کے آخری انسان کی بھی جو اصلاح ہے اسی طریقے پہ ہوگی جس طرح پہلے انسان پہ. اگر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اور اہل بیت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے تو ہم اہل بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہیں. اور اگر وہ عام مسلمان تھے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. بال یہ بیچارے بڑھ چکے ہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. جماعت المسلمین کی طرح ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، آپ کی بعض باتوں سے ایسے تاثر پڑتا ہے کہ آپ بڑے کٹر متشدد قسم کے اہل حدیث ہیں. بعض سے لگتا ہے جی آپ دیوبندی ٹائپ ہیں، بعض کہتے ہیں جی بالکل لگتا ہے کوئی بریلوی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو بڑے صوفی ٹائپ ہیں. اور بعض کہتے ہیں جی کہ آپ بڑے جناب وہ شیعہ ہیں، بلکہ بعض تو رافضی تک کہہ دیتے ہیں. تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے. ہمارے اماموں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تواتر سے اہل سنت ہے، تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں ان کے اشعار نقل کیے ہیں. دیوان الشافعی میں موجود ہے کہ امام شافعی کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے اور امام موسیٰ کاظم کے وہ شاگرد تھے. امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر کے، وہ بیٹے امام باقر کے، امام باقر امام زین العابدین کے، اور وہ سیدنا حسین کے اور وہ سیدنا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو ان کی شاگردگی اور اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ان کو لوگوں نے رافضی کہا. 8 سے 1200 سال پہلے. امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اب 1438 ہجری چل رہا ہے. تو ہمارے بزرگوں کو بھی انہوں نے اسی طریقے، ساڑھے بھی بزرگ ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں بزرگ ہی کوئی نہیں ہے پیچھے، کوئی بزرگ ہے. امام شافعی ہمارے بزرگ ہیں الحمدللہ. امام بخاری ہمارے بزرگ ہیں. امام شافعی کو یہ شعر کہنا پڑا جو اسماء و رجال کی ساری کتابوں میں ہے، دیوان الشافعی میں موجود ہے. ان کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے
کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب رافضی ہیں، اور اگر نبی علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے تو انجینئر صاحب بریلوی ہیں، اور اگر صحابہ کرام کی عقیدت کا نام دیوبندیت ہے تو دیوبندی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنا اس کے مقابلے پہ اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو ہم اہل حدیث ہیں۔ وہ کٹر تو سبھی کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں ان فرقوں کے اندر خود ان کے مکتب فکر سے ذرا سے ہٹ کے کو بات کر دینا۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی صوفیت اور سنیت میں کسی کو شک ہے؟ کیا مرنے سے پہلے ان کو بریلوی علماء نے بھی وہابی نہیں کہا، دیوبندی نہیں کہا؟ تو یہ علماء کے پاس چند مہذب گالیاں ہیں لوگوں کو مترفر کرنے کے لیے۔ کوئی توحید کی بات کرے اس کو وہابی ہو گیا، کوئی اہل بیت کی بات کرے اس کو کہہ دو شیعہ ہو گیا، کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو کوئی دیوبندی ہو گیا، اور کوئی توحید کی بات کرے اس کو وہابی کہہ دو تاکہ اگلے کی وہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا، محاورہ بھی وہ پڑھا ہوئی ہوا ہے ایک لطیفہ بھی پنجابی کے اندر، تو وہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا۔ یہ گالیاں، کوئی علمی بات نہیں، ان کی جذباتی باتیں۔ الحمدللہ میرا یہ اصول ہے جو کتاب و سنت سے میں نے سیکھا ہے کہ چونکہ منصف مزاج ہونے کی حیثیت سے جن باتوں میں سنی صحیح ہے میں سنیوں کو ٹھیک کہتا ہوں، جس میں شیعہ ٹھیک ہے شیعہ کو ٹھیک کہتا ہوں۔ آپ دیکھیں شیعہ نے جب میری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں اپنے چینلز پہ تو لکھا ہوتا ہے سنی محقق انجینئر محمد علی مرزا۔ وہ شیعہ مان رہے ہیں مجھے سنی، لیکن سنی مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ رافضی ہے۔ بریلوی چڑھائیں گے تو وہ انہوں نے لکھا ہوگا کہ جی اہل حدیث محقق۔ اہل حدیثوں سے پوچھو گے کہ یہ تو ہے ہی نہیں اہل حدیث، یہ تو ہمارے علماء نے فارغ کر دیا۔ تو یہ سب ایک دوسرے کو اس طرح کی چلاکیاں کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو مسئلہ صحیح ہے نا وہ اس مقدمے میں جس مسئلے میں مطلب حیات النبی کے مسئلے میں میں بریلوی اور دیوبند کے ساتھ ہوں، سائے وہ دنیاوی والا مسئلہ جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے، اور اہل حدیث اس مسئلے میں پریکٹیکلی صرف شیخ زبیر صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے، ادروائز اہل حدیث کا تو بالکل منہج بگاڑ کے رکھ دیا ہے، وفات النبی کی رٹ لگا کے وہ لوگوں کو کسی اور طرف لگا دیا ہے۔ وفات النبی کو سب مانتے ہیں کہ دنیا سے وفات ہوئی ہے، قبر کی برزخی حیات ہے، اس کا آپ ذکر کریں۔ اس وجہ سے مجھے کہتے ہیں یہ تو بالکل بریلوی بن گیا۔ اسی طریقے سے جب میں یزید کو کنڈیم کرتا ہوں یا سیدنا علی کے مخالفین کو کنڈیم کرتا ہوں کہتے ہیں یہ شیعوں والی باتیں کر رہے ہیں، اور جب میں رفع الیدین کے اوپر کہتا ہوں میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ رفع الیدین پہ سنی اور شیعہ کتابوں کا اجماع ہے کہ رفع الیدین دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، سوائے حنفیوں کے۔ میرا کلپ چڑھا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کٹر اہل حدیث ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میں مزارات اور قبر پرستی کے خلاف بولتا ہوں تو مجھے اہل حدیث کا تانا دیا جاتا ہے۔ آپ جو یہ فرقہ سمجھتا نا میں وہ ہوں، وہ ان فرقے کے علماء سے پوچھتے، اگر وہ تصدیق کر دیں، یعنی اگر کوئی بریلوی کہتا نا کہ میں اہل حدیث ہوں تو جا کے اہل حدیث علماء سے پوچھے، اس کی تسلی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی یہ شیعہ سمجھتا ہے کہ میں جو وہ دیوبندی ہوں تو جا کے دیوبندیوں سے پوچھ لے تو وہ اس کو کہے گا یہ تو شیعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی یہ سمجھتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، رافضی ہوں، تو جا کے رافضیوں سے پوچھ لیں گے انجینئر صاحب کیا ہیں، تو کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے مخالف ہیں، یہ تو میر شام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم تو اس کو منافق سمجھتے ہیں، تو وہ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اور مجھے بلکہ مجھے اس پہ یاد آیا، آپ ان کی بےایمانی کی انتہا دیکھیں، یہ اہل حدیث علماء کے گروپ میں واٹس ایپ میں یہ چیز ہوئی، میرے تک تو ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ بھی مومن ایمان چھپانے والے موجود ہیں۔ میرا ایک کلپ جو ہے 40 منٹ کا تھا، مسئلہ نمبر 124 ABCD میں نے 4 ریکارڈ کرائے اپنے دفاع کے اوپر، انجینئر محمد علی مرزا پر علماء کے 10 اعتراضات کے علمی جوابات۔ اس میں میرا ایک کلپ تھا کہ شیعہ نے اعتراض کیا کہ یہ انجینئر صاحب حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، ان کی غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں، تو یہ کون سا عقیدہ ہے؟ اس کے جواب میں نے جملہ بولا کہ میرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ بس اتنا ٹکڑا کاٹا، کہتے ہیں اب اس کے بعد کسی کو شک ہے اس کا تو عقیدہ شیعوں والا ہے۔ آگے میں نے نہج البلاغہ سے حوالے دیے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ کو صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے، منافق کے طور پہ نہیں۔ دنیا پرستی کا شکار ہو گئے تھے، وہ حدیث میں موجود ہے، ولادہ سے ایک ٹاپک پر چلا جائے گا تو، لیکن وہ بیچ میں سے ٹکڑا کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اب بھی کسی کو شک ہے، تو یار وہ صرف میں نے وہ 55 سیکنڈ کی بات کی ہوئی ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ آپ کو تو تجسس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بیان کیا ہے، کہ کیا عقیدہ ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھ لو جی اس کا شیعہ۔ بھائی میرا جو پورا مقدمہ ہے پھر بار بار آ جائے گا، اس پر ٹرنا نہیں تسی، ٹھیک ہے، میری مجبوری ہے۔ اے پمفلٹ میں آ جائے کہ سامنے نہیں سی رکھا، میں وہ دکھانا ہی نہ پہ جائے، میں پھر دکھانا ہے۔ اے فرحان صاحب دکھاؤ جی انہوں۔ میرے بھائیوں میں نے 200 احادیث کربلا کے ٹاپک کے پس منظر پہ جمع کر دی ہیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر
72 सही उल इस्नाद अहादीस की रोशनी में ये 72 के टाइटल से 200 अहादीस बुखारी और मुस्लिम और बाकी किताबों से आधी ज्यादा बुखारी मुस्लिम से मैंने अहले सुन्नत का मुकदमा पेश किया है, शहादत उस्मान के हवाले से, जंग जमल सिफीन नहरवान के हवाले से, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल पम्फलेट है, अरबी में सबसे पहले लिखा है, उसके बाद उर्दू तर्जमा, हिंदी और इंग्लिश चारों जुबानों में। सर्च पेपर नंबर 5B ahlesunnatpark.com हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड करें। हार्ड कापीज हम हजारों की तादाद में तकसीम करते हैं। इसमें मैंने अपना पूरा मुकदमा लिख दिया है। अब चूंकि इन बातों का जवाब नहीं होता इनके पास, तो वो अपनी तरफ से बातें बनाते रहते हैं। अब उसका तो कोई हल नहीं है, इल्जाम का कोई हल नहीं। वो पंजाबी जी मुहावरा है, आटा गूंदे हिलदी क्यों है? भाई आटा गूंदने के लिए हिलना तो पड़ेगा। जब आपने सुन्नियत का मुकदमा पेश करना है, फिर जो शिया की सही बात है वो तो आपको माननी पड़ेगी। जब आपने हयातो नबी का मसला बयान करना है, तो बरेलवियों की जितनी बात हयातो नबी में सही है वो तो माननी पड़ेगी, जो गलत है वो गलत। इस तरीके से जब रफुल इदैन पे अगर मैं जोर देता हूँ, साथ ही साथ मैं उलमा अरब की नमाज को भी गलत कहता हूँ। रुकू के बाद हाथ बांधने के बारे में मेरे क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है कि मैं इसको गलत समझता हूँ। इरसालुल यदैन रुकू के बाद इसके ऊपर इजमाए उम्मत है, और अलबानी साहब ने तो बाकायदा अपनी किताब के अंदर लिखा है कि ये बिदअत है अरब उलमा की। उन्होंने भी जुर्रत की है, उनको कोई गालियां निकालता, मैं निकालता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक बात पे जोर देता हूं तो दलाइल के ऊपर, उसी मकता फिक्र की, उसी से मुताल्लिक दूसरी बात को मैं नहीं सही मानता। लेकिन मैं ये मुझे बताया मैंने कोई ऐसा नजरिया लॉन्च किया हो जो किताब और सुन्नत में मौजूद ना हो, या किसी का किसी वक्त में ना रहा हो, या आज लोगों का मौजूद नहीं है ऐसा कीदा कहीं ना किसी फॉर्म में। अच्छा अली भाई, इसमें थोड़ा इजाजत है, मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दूं आपसे कि इस बात को मैं आपकी जो है 100% ऑथेंटिकेट करता हूँ कि ये जो आपने फरमाया ना कि दीगर मकाम पे फिक्र वालों से पूछ लें या किसी और मसले से पूछ लें वो क्या कहते हैं। मतलब मैंने पर्सनली भी आपकी बात देखी है कि जो बरेलवी टाइप लोग हैं वो कहते हैं जी ये देवबंदी वापी है, जो अपना वो है ना देवबंदी अहले हदीस टाइप, वो कहते हैं जी यार ये जो है ना ये शिया है बल्कि रावजी है। और बल्कि मैं आपको मजीद ऐड कर दूँ इसमें कि एक सर्टिफाइड जो रावजी साहब है ना, उन्होंने तो हमें नस्बियों की कैटेगरी में डाल दिया है। अल्लाह यारी साहब ने जी हाँ, उनको शर्म भी नहीं आई है। उन्होंने नस्बी कह दिया। और एक और बता दूं आपको, एक और पार्टी वो भी चली है जो कह रही है जी कि ये आने वाले वक्त में नाउज़ बिल्लाह दावे नबूवत करें ही करें। ये तो बहुत पहले से कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यानी कोई भी अच्छा और एक और बताऊं, ये इस पे मुझे उनको बताया दावे नबूवत तो उन्होंने किया जिन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफी रसूलुल्लाह कलमे पढ़वाए हुए हैं, जो ऑथेंटिकेटेड है। हमारा तो है ना कि करेंगे, ठीक है। मुझे इस पे एक बात याद आ गई, मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला के बारे में भी ये दावा किया गया कि दावे नबूवत करेगा, और मौलाना मदूदी को कहा गया कि इनका आप जवाब लिखें। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा नबूवत ना करके दुनिया से जाके प्रैक्टिकली इनका जवाब दूंगा, और उन्होंने प्रैक्टिकली जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर दावा नबूवत के गए हैं। बल्कि एक जगह पर तो एक साहब से किसी जगह डिस्कशन हो रही थी, कुछ आपकी वीडियो वगैरह शेयर की, उन्होंने कहा तुम जमातुल मुस्लिमीन वाले लोग, यानी आप पे कोई जमातुल मुस्लिमीन वाले तो सारे ही हैं। क्या मुसलमान की जमात थी? वो समाकुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा। तो मैं जमातुल मुस्लिमीन वाले मुझे मुस्लिम नहीं समझते, वो कहते हैं आप मुसलमान हैं, मुस्लिम नहीं है। मैं उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ता हूं। अगलों ने आपको उनके खाते फिट किया है, ठीक है, वो उनका हक है, करें जिसकी मर्जी करें, मतलब उनको किसी जबरदस्ती तो किसी को नहीं रोका जा सकता। अच्छा एक क्वेश्चन ये आ रहा है जी, ये तो खैर ये ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो मुखलिस हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जितने एफर्ट्स कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इसका नेट रिजल्ट बिल्कुल जीरो नील बाय नील होगा। क्यों? वो कहते हैं यार आपकी ना कोई जमात है, ना कोई पार्टी है, ना कोई मदरसा है, आपकी जिंदगी से सब कुछ है, और इवन उसमें भी कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं निकल सकता। तो आपने किया क्या प्रैक्टिकली, और आपका इरादा क्या है? हाँ जी, मसला यह है कि एंड रिजल्ट तो अल्लाह ताला ने मतलब उसको जाहिर फरमाना है। मौलाना मदूदी की मैं बात करूंगा, वो जिस मस्जिद में देवबंद की नमाज पढ़ा करते थे ना, ये उनके अपने बेटे ने नकल किया है कि वो देवबंदी मुफ्ती ऑलमोस्ट हर जुमे में मदूदी साहब को पता नहीं क्या कुछ कहता था, काफिर खारजी ये वो। एक दिन तो वो कहता मैं इतना गुस्सा हुआ कि मैंने मदूदी साहब की वाइफ को, अपनी वालदा से मैंने ये बात की कि आज तो हादी हो गई है कि उस देवबंदी मुफ्ती ने ये बात की है कि मदूदी साहब की कब्र से अगर कोई, उस कब्र के ऊपर कोई अगर पौधा उगे और उस पौधे का पत्ता अगर कोई बकरी खा लेना तो उसका गोश्त भी हराम है। तो वो कहते हैं कि और मेरे वाले साहब इतने ठंडे हैं कि वो चीजें सुनते रहते हैं। आज उस मुफ्ती को सिर्फ गुमनाम हैसियत से मजाक के तौर पे लोग जानते हैं, नाम भी नहीं उसका जानते हैं। मदूदी साहब को पूरी सारे बड़े आजमों में जाना जाता है। तो दावत अल्लाह ने पहुंचानी होती है। हमारा एक कतन ये शोहरत का, तो कोई हमको शोहरत के भूखे तो नहीं कि हमने ये शोहरत के लिए सब कुछ किया है। शोहरत तो यकीन करें, शोहरत और पैसा उस सूरत में जब आप एक फिरके में घुस जाए। आप देखेंगे कितने अहले हदीस उलमा हैं जो 25 साल से तकरीर कर रहे हैं मैं अहले हदीस क्यों हुआ, और हर दफा 25-30 हज़ार रुपये लेके चले जाते हैं। कई जो बंदी हैं
جو کہتے ہیں میں غیر مقلد سے حنفی کیوں ہوا, ہر بار 25-30 ہزار روپے لے کے چلے جاتے ہیں. واللہ پیسہ تو فرقوں میں ہے جہاں آلریڈی پبلک موجود ہے. میں نے جو دعوت الحمدللہ اس حوالے سے اٹھائی ہے, اس میں تو میری جان کو بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہر اعتبار سے خطرات موجود ہیں. تو یہ اتنا بڑا, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پنگا لینے والی بات ہے. تو یہ صرف اس لیے لے سکتا ہے کہ جس بندے کو خود خوف خدا ہو. تو یہ کہنا جی اس کے پیچھے ایجنسیاں ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, تو میں کہتا ہوں اللہ کرے. وہ تو کہتے ہیں جی, وہ اہل حدیثوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ انگریزوں کی پیداوار ہے. تو اگر بخاری مسلم انگریزوں نے لکھی ہے اور اہل حدیث اس کو کوٹ کریں پھر تو انگریزوں کی پیداوار ہے. اگر بخاری مسلم پہلے کی لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ انگریزوں کی پیداوار نہیں ہے. انگریزوں کی پیداوار وہ ہیں جن کی کتابیں انگریزوں کے دور میں لکھی گئی ہیں, حسام الارمین اور المہند المفند. تو اس طرح الزام لگا دینا اور چیز ہوتی ہے. باقی ہم کسی اس اعتبار سے نہیں آئے کہ جی ہم نے کوئی فرقہ بنا لیا ہے, کوئی جماعت ہے تو اب یہ آگے دعوت پھیلنی چاہیے. ہم تو جاگو اور جگاؤ والا کام کر رہے ہیں. ہم سارے فرقوں کہہ رہے ہیں اپنے اپنے فرقوں میں ہو کے جاگ جاؤ اور دیکھو تمہارے علماء تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو. انشاءاللہ اگر ایک انجینئر صاحب اٹھے اور لوگ بھی پوری دنیا میں لوگ اٹھ رہے ہیں. میں تو مطلب اکیلے ہی دعوت لانچ کی تھی. آج یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور جو پوری دنیا کے اندر دعوت پھیلا رہے ہیں, کسی نے ویب سائٹ ڈیولپ کر دی ہے, کسی نے واٹس ایپ کا گروپ بنا دیا, کسی نے PDF بنا دیا, کسی نے ایپ بنا دی, اینڈرائڈ ایپ بنا دی, کسی نے ایپل والوں کی ایپ بنا دی. سب کے سب لوگ کام کر رہے ہیں نا. اور ان کو یہ بتا دیں کہ پرانے بزرگ مرتے تھے تو وہ ساتھ اپنی تعلیمات لے کے مر جاتے تھے. اب جو مرے گا وہ تعلیمات YouTube کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ اب وہ دور ہے, اس میں آپ کو جان نہیں چھڑا سکتا. باقی یہ الحمدللہ اتنے لوگ تیار ہیں کہ لوگ بات کو لے کے چلیں گے اور ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے, ورنہ کوئی نام رکھ کے جاتے تو کوئی ایسا. حالانکہ سارے فرقوں کی طرف سے آج آفر ہوتی ہے. جماعت المسلمین انہوں نے کہا جی آپ کو جماعت کا امیر بناتے ہیں. دیوبند کے کتنے لوگوں نے رابطے کیے. اہل حدیث کی جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں, جماعت الدعوہ, جمعیت اہل حدیث, ان لوگوں نے آفریں لگائیں. تو اگر ہم نے یہ آفریں اور پیسہ اور مال شہرت کمانی ہوتی وہاں زیادہ تھا. بلکہ سب زیادہ بریلویت ہے. انڈیا پاکستان میں تو بریلویت زیادہ ہے. تو ہم بریلویوں کے مطلب وہ دامن برکاتم عالیہ ہوتے ہیں, اہل حدیثوں کا حافظہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور اہل تشیع کے آیت اللہ ہوتے ہیں. اگر ہم نے کوئی اس طرح کا دنیاوی مال سمیٹنا ہوتا, الحمدللہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, اس کے ذریعے گزر بسر کر رہے ہیں. باقی کوئی اور ارادہ نہیں اس طرح. لیکن علی بھائی آپ نے جو مولانا مودودی کی جو ایگزامپل دی ہے یہ تو بات نہیں فٹ بیٹھتی کہ مولانا مودودی کی تو باقاعدہ جماعت بھی ہے, مدارس بھی ہیں, مسجدیں بھی ہیں, ان کا تو کام آگے چل رہا ہے. نہیں وہ چل رہا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسباب بنائے ہیں نا, چل پڑا ہے نا. نہیں تو یہ بڑا یہ مخلص لوگوں کا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایسا کریں. نہیں ہم نے, اللہ معافی دے جی, یہ مخلص لوگوں کا کہ جناب ہمیں معاف رکھیں. یہ مخلص لوگ بیچارے اپنے بول پر میں تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جماعت لانا بنائیں, بلکہ مجھے یقین کریں یعنی مولویوں کو تو مانگ کے چندہ ملتا ہے نا, ہمیں بغیر مانگے کروڑوں روپے کا چندہ ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لوگوں نے کہ لوگ آفرز کرتے ہیں, یہاں تک آئے, یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا آپ کا پوری لائف ٹائم کا خرچہ اٹھاتے ہیں, آپ دین کے لیے وقف ہو جائیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کرنا نہیں چاہتے. یہ اگر ہمارے اوپر ٹائٹل لگ جاتا ہے پھر تو ہم مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہو گئے نا. ہم مسلمانوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں. ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک اور فرقے کا اضافہ کیوں کر دیں, کیونکہ جب بھی کچھ جماعت میں اسی لیے جماعت اگر آپ بنائیں گے ایک پھر شخصیت کھڑی ہوگی, وہ بت بن جائے گا, پھر اس سے اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. اس لیے جماعت بنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو بالکل قسمی ہے. لوگ پہلے دن سے کہتے تھے, جب 4 بندے جانتے تھے لوگ کہتے تھے نہیں یہ بڑی شے ہے, کر دے گا. آج الحمدللہ ملینز آف لوگوں تک بات پہنچی ہوئی ہے. بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ اردو زبان کے اندر اتنی زیادہ کسی کے ویڈیوز دیکھی جاتی ہوں. شاید طارق جمیل صاحب کا نمبر اوپر ہو, باقی غامدی صاحب کے اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی توصیف راشدی یا اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کے آپ ویورز اگر دیکھیں اس اعتبار سے, ڈائیورسیفیکیشن کے اعتبار سے کہ تمام مقاصد فکر کے لوگ دیکھتے ہوں, یہ سب اپنے اپنے گروہوں کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی سب جو اس حوالے سے دعوت پھیلی الحمدللہ, ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی فرقہ بنانے کی.